دوستوں، آج 12 محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص تسبیح کا راز آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھ کے آپ لوگ جو اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اگر آج کوئی بندہ 1 کروڑ مانگتا ہے، اللہ پاک اسے 1 ارب سے نوازے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا خاص وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ماہ محرم الحرام کا بہت ہی خاص، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا پاورفل، ایسا طاقتور وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر سنور جائے گا، نصیب کھل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ کی جو رستوں کی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، وظائف تو آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے اور وظائف تو آپ نے بہت سارے پڑھے بھی ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا کراماتی اور ایسا جلالی اسم اعظم بتاؤں گا کہ جس کو اگر آپ لوگ بتائے گئے طریقے سے اور ایک خاص وقت میں پڑھ لیں گے، جو آپ نے پھر ساری عمر نہیں مانگا، جو آپ کو ساری عمر نہ مل سکا، آج وہ مل جائے گا۔ کیونکہ آج ماہ محرم الحرام کا دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے، بہت بابرکت دن ہے۔ تمام دنوں کو اس دن پر فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح تمام نبیوں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے ہر دن پر جمعۃ المبارک کے دن کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ والوں، آج کا وہ خاص اور مبارک دن ہے، آج کا وہ بابرکت دن ہے جس دن اگر آپ لوگ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک آپ کے قسمت کو تبدیل کر دے گا، آپ کے معاملات کو آسانیوں کی طرف لے جائے گا۔ آپ لوگ جو بھی اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں وہ آج آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنی بد قسمت کے تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج ماہ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے محرم الحرام کے 11 دن گزر چکے ہیں۔ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی ہمارے ہاتھ میں وقت ہے۔ اللہ والوں، ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے اور اگر یہ وقت گزر گیا پھر پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ اگر آج ایک نئی زندگی کی آپ لوگ شروعات کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف کا سامنے ہو، بلکہ ہر قدم پر آپ کو کامیابی ملے، تو پھر آج اس عمل کو، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت تو آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ انشاءاللہ دولت آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ کی قسمت میں ایسی ایسی تبدیلیاں ہوں گی، اللہ پاک ایسی ایسی تبدیلیاں کرے گا کہ آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے کہ میری قسمت میں اتنا رزق کہاں سے آ گیا، میں تو اتنی محنت کرتا ہی نہیں، اللہ پاک نے کہاں سے نواز دیا۔ اللہ والوں، یہ رب کی شان ہے، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ جب رب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہم لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر اس خاص تسبیح کو صرف ایک بار اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک پھر مقدر کے ستاروں کو چمکا دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے اور آج کا دن بھی بہت خاص ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ محرم کی 12 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔
آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن محرم کی 12 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرضدار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر آج محرم کی 12 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ محرم کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج محرم کی 12 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے، مانگ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ تیرا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ آج نصیب اور تقدیر کے فیصلوں کا وقت ہے میرے مولا۔ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تجھے اس پاک اور افضل دن جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، جو دن مومنوں کی عید کا دن ہے، تجھے آج اس عید کے دن کا واسطہ میرے مولا۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن آج تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی تنگ دست ہے، جو کوئی پریشان حال ہے، اس پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ جو قرضدار ہے، قرض جیسے دلدل میں دھس چکے ہیں میرے مولا، قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما۔ جو قسطوں کے معاملات میں پھنس گئے ہیں، یا بینک کے لون کے چکر میں پھنس گئے ہیں، یا کسی کو ادھار دے کر پھنس گئے میرے مولا، ان کے لیے غیب سے مدد فرما، ان کے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما میرے مولا۔ تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، تیری بادشاہت چاروں طرف ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے میرے مولا۔ تیرے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، آج ہم سب کے اوپر اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا، تجھے واسطہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیکم السلام کا، میرے مولا ان کے ننھے سے پیارے علی اصغر کا واسطہ، اس 6 مہینے کے شہید کا واسطہ میرے مولا۔ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرفیت قبولیت عطا فرما۔
بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں رہنے والے، وہاں بسنے والے بچوں کی حفاظت فرما، جو مجاہدین دین کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ان کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کی غیبی مدد فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کو صبر عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو جذبہ جہاد سے سرشار فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اور حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد یہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ والوں اب آپ لوگ توجہ کریں کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہترین رہے گا۔ اور درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا، وجہ یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، سب سے افضل مہینہ ہے، اور یہ دین اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ جو ہجری سن کی شروعات ہوئی وہ محرم الحرام کے مہینے سے ہی ہوئی ہے۔ تو اللہ والو آل محمد پر بھی درود بالخصوص پڑھیے گا۔ اب ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی خواہش الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے دوبارہ سے کاروبار کو عروج پر لے جانے کے لیے پڑھ لے، کوئی بے روزگار ہو گیا ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ میرے مولا مجھے حلال رزق اور حلال ذرائع عطا فرما، حلال رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ تنگ دست ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی شفاء کلی کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، اولاد نافرمان ہیں اور اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، اولاد کمزور ہے اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ کسی بھی حاجت کے لیے، جو آپ کی حاجت ہے، آپ لوگ اس حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے ایک بار اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہی ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اب فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، پہلا کلمہ کہتے ہیں۔ آپ نے یہ کلمہ اس طرح پڑھنا ہے، اگر آپ ایک ہی سانس میں پڑھ رہے ہیں تو اس طرح پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح ایک سانس میں پڑھیں گے۔ اور اگر ایک سانس میں آپ نہیں پڑھ پا رہے، سانس آپ لوگوں کی پڑھتے وقت ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر آپ لوگوں نے 2 سانسوں میں پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح پھر 2 سانسوں میں پڑھا جائے گا، کیونکہ اس کی ایک ترتیب ہے، یہ طریقہ ہے، آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ کو فائدہ تبھی ہوگا جب آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے، الفاظ درست ادا کریں گے۔ اگر آپ الٹا سیدھا پڑھیں گے، جلد بازی میں غلط پڑھیں گے تو پھر آپ کی محنت بھی ضائع ہو جائے گی، آپ کا وظیفہ بھی ضائع ہو جائے گا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہونا مشکل ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے،
توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے اسماء الحسنہ بہت ہی مبارک ہیں، لہٰذا جب آپ آپس میں بھی بات چیت کرتے ہیں تب بھی کمال ادب و احترام کے ساتھ اللہ پاک کے ناموں کا بار بار ذکر کیا کریں۔ مثال کے طور پہ جب بھی آپ لوگ آپس میں ملنے بیٹھیں تو آپ لوگ یہ کہیں گے یا اللہ، اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے، یا رحمانو یا رحیمو، اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم بندے ہیں۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ اللہ پاک کا ذکر اپنے الفاظ میں کرتے رہیں گے، شکر کے انداز میں، کھانا کھایا شکر الحمدللہ، آپ لوگوں نے پانی پیا شکر الحمدللہ، بیٹھے اللہ تیرا شکر ہے، اٹھے سبحان اللہ، اس طریقے سے جب آپ لوگ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفتوں سے، اللہ پاک کے صفاتیوں سے جب آپ اللہ پاک کو پکارتے رہیں گے دن بھر میں، انشاءاللہ پھر آپ کو وظیفہ کرنے کی کبھی ضرورت پڑے گی ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ لوگوں سے راضی رہیں گے۔ لیکن آپ لوگ اپنے روز مرہ معاملات میں جو آپ کی روٹین ہے اس کے اندر اللہ پاک کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کریں۔ اللہ پاک کے ذکر کو جتنا بلند کریں گے اللہ پاک آپ کو اتنی ہی جلد بلندیوں پر لے کر جائے گا۔ اللہ والوں، دوسرے نمبر پہ اب آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ ترتیب کو ذرا ملاحظہ کریں۔ یا ذوالجلال والاکرام یہ 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ یا ذوالجلال والاکرام ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے، ہر مرتبہ سانس لے کر پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ حضرات یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ لیں، اللہ والوں یہ مقدس دن ہے، یہ مومنوں کی عید کا دن ہے، ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن، یہ دوسرا جمعہ ہے، یہ محرم الحرام کی دوسری عید ہے اور نئے سال کی یہ دوسری عید ہے۔ اللہ والوں ان دنوں میں آپ لوگوں نے ان اعمال کے ذریعے بالخصوص اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ لوگ ایک تسبیح یا ذوالجلال والاکرام کی پڑھ لیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت میں آپ لوگوں کو محل بنا کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو کسی چیز سے محروم نہیں فرماتا، حتیٰ کہ پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرماتا، اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ، جس کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات۔ سبحان اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کی بھی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے چوتھے نمبر پہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو سکتا نہیں۔ یہ اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کی بلندیوں کا اقرار ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی افضلیت کا، اللہ پاک کی حکمت کا، اللہ پاک کی معرفت کا، اللہ پاک کی بادشاہت کا جب وہ اپنی زبان حال سے اقرار کرتا ہے تو اللہ والو زمین اور آسمان کے درمیان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ذات سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے۔
آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اول آخر 11 بار پڑھنا چاہتے ہیں، 7 بار، 5 بار، 3 بار، آپ کی اپنی مرضی ہے، ایک بار بھی پڑھیں گے تو ہو جائے گا، لیکن اول آخر درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ آج کا مستند وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔